بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملنے کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کیا کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہو۔ اور معروفی کرخی نے کہا ہے کہ جو ثواب کے لیے عمل کرتا ہے وہ تاجر ہے، اور جو دوزخ سے ڈر کر یا بہشت کی امید کر کے عمل کرے وہ بندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے وہ آزاد ہے، اور یہی سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور اویس قرنی نے یہ کہا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا اس کی زیارت اور ملاقات سے افضل ہے، کیونکہ اس میں ریا کا دخل نہیں ہوتا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ ایک عابد کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس کے کاٹنے کے لیے نکلا۔ ابلیس اس سے کہنے لگا کہ اگر تو اسے کاٹ ڈالے گا تو کسی اور درخت کی وہ عبادت کرنے لگیں گے، جا تو اپنی عبادت میں لگ۔ اس نے کہا میں تو ضرور اسے کاٹوں گا۔ پھر دونوں میں لڑائی ہونے لگی اور عابد نے شیطان کو پچاڑ دیا۔ تب وہ کہنے لگا کہ تو فقیر آدمی ہے، جا اپنی عبادت میں لگ، اور میں مقرر کرتا ہوں کہ ہر شب تیرے سرہانے کے نیچے سے تجھے 2 اشرفیہ ملا کرے گی۔ اگر خدا کو اس کا کاٹنا منظور ہوتا تو ضرور کسی رسول کو بھیجتا جو اسے کاٹ ڈالتا، اور جب تو خود اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو پھر تجھے کیا پرواہ ہے؟ اس نے کہا اچھا، اور یہ کہہ کر فقیر لوٹ گیا۔ جب صبح ہوئی تو اسے 2 اشرفیہ ملی، دوسرے دن بھی ملی، اور تیسرے دن ندارد۔ تب پھر وہ اس درخت کے کاٹنے کے لیے نکلا اور شیطان سے مقابلہ ہوا۔ اس مرتبہ شیطان غالب آیا اور اسے پچاڑ دیا۔ اس پر شیطان سے عابد نے کہا کیا وجہ ہے کہ پہلے تو میں تجھ پر غالب رہا تھا اور آج تو غالب آ گیا؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ پہلے تو تیرا غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور اب 2 اشرفیوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے متعلق، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولے، صرف 3 باتیں آپ سے سرزد ہوئی جو جھوٹ معلوم ہوتی ہیں۔ ابن عربی نے کہا ہے کہ ان 3 باتوں میں سے 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، جب کہ کفار ان کو میلہ لے جانا چاہتے تھے، حالانکہ بظاہر وہ بیمار نہ تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ بت کس نے توڑے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بڑے بت نے کیا ہے۔ اور تیسری بات کو یعنی ان کا اپنی زوجہ کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ میری بہن ہے، ابن عربی نے اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں شمار کیا ہے، اس لیے کہ اس سے ان کا کچھ ذاتی نفع بھی تھا، وہ اپنی زوجہ کی حمایت اور حفاظت کرنا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ کے لیے وہی عمل ہوتا ہے جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کا جو انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر کہا تھا، یعنی ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، اس کا شمار نہیں کیا، کیونکہ اس وقت وہ بچہ تھا، مکلف نہ تھے۔ علامہ دمیری نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو جنگل کے تمام وحشی جانور آ کر آپ کو سلام کرتے تھے اور زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ آپ ہر جنس کو اس کے مناسب دعا دیتے تھے، یہاں تک کہ ہرنوں کی ایک جماعت آئی، آپ نے ان کو بھی دعا دی اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان میں مشک کے ناپا پیدا ہو گئے۔ دوسرے گروہ نے ان سے اس کا سبب پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے گئے تھے، انہوں نے ہمیں دعا دی تھی اور ہماری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا، اس وجہ سے یہ بات پیدا ہو گئی۔
اس پر وہ گروہ بھی گیا، انہوں نے ان کو بھی دعا دی اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ تب وہ ان سے کہنے لگے کہ ہم نے بھی تمہاری ہی طرح کیا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے واسطے ان کی زیارت کی تھی، اور تم نے مشق کے لیے، اس لیے ہم کامیاب ہوئے اور تم محروم ہوئے۔ پہلا مسئلہ، اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنی فرض نماز پڑھ اور میرے ذمہ تیرے لیے ایک اشرفی ہے۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنی فرض نماز پڑھ اور میرے ذمہ تیرے لیے ایک اشرفی ہے، تو نماز ہو جائے گی اور کچھ واجب نہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے حمیت کا روزہ رکھا تب بھی روزہ ہو جائے گا، یا قرض خواہ سے بھاگنے کے لیے نماز پڑھنے لگا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، شرعی مہذب میں مذکور ہے کہ کسوف و خسوف اور استسقاء کی نماز روزی مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، مشک پاک ہے، ایسا ہی وہ ناپا بھی جو ہرن کے زندہ ہونے کی حالت میں کاٹ لیا گیا ہو۔ روزہ میں کتاب الایمان میں مذکور ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی سونے کی شے غصب کر لی اور اس کے پاس کچھ عرصہ تک رہی تو اس کی اجرت واجب ہوگی۔ اور کتاب الاجارہ میں ہے، مشک اور خوشبودار پھول اور بہت سے سیبوں کا سونگنے کے لیے کرایہ پر لینا جائز ہے، ہاں اگر ایک آدھ سیب ہو تو ناجائز ہے۔ ابن اصلاح نے بروایت علی طبری بیان کیا ہے کہ مشک کا ناپا بھی ہرنی سے ویسے ہی نکلتا ہے جیسے مرغی سے انڈا۔ اور نزہۃ النفوس والافکار میں ہے کہ مشک کا سونگنا ہر قسم کے درد سر کو، جیسا کہ شقیقہ وغیرہ ہے، ناپی ہے۔ اور اگر سرما میں ملا کر لگایا جائے تو آنکھ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر شہد کے ساتھ ملا کر لگایا جائے تو بیاضی چشم کو دور کر دیتا ہے۔ اور ہرن کے بچہ کا گوشت پالج اور قولنج کو ناپے ہے۔ طب نبوی میں بیان ہے کہ مشک تمام اعضائے باطنی کو تقویت دیتا ہے، خواہ سونگا جائے یا کھایا جائے، اور ذوب کو بہت مفید ہے اور اس کے لیے بہت ناپے ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت استعمال کرتے تھے۔ نسبی نے بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو ان کے ساتھ انجیر کے 4 پتے بھی اترے تھے۔ تمام حیوانات نے چاہا کہ انہیں توبہ کی مبارکباد دے، لیکن 4 جانور سب سے پہلے ان کے پاس پہنچے، جن میں سے ایک ہرن تھا۔ انہوں نے ایک پتا اسے کھلا دیا، اس سے مشک کا ظہور ہوا، اور دوسرے شہد کی مکھی تھی، ایک پتا اسے کھلا دیا، اس سے شہد پیدا ہوا۔ تیسرا ابر ریشم کا کیڑا تھا، ایک پتا اسے کھلایا تو اس سے ریشم پیدا ہوا۔ چوتھے دریائی گائے تھی، ایک پتا اسے کھلایا تو اس سے عنبر پیدا ہوا۔ نزہۃ النفوس والافکار میں میری نظر سے گزرا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چند سقہ لوگوں نے مجھے خبر دی ہے کہ عنبر ایک قسم کی گھاس ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سمندر کے کنارے پیدا ہوتی ہے۔ عنبر کے فوائد یہ ہے کہ اس سے دماغ و قلب اور حواس کو تقویت ہوتی ہے اور درد معدہ کو نفع دیتا ہے، خواہ کھایا جائے یا اس کے روغن کی مالش کی جائے۔ اور نزلہ اور شقیقہ یعنی آدھا سیسی کو بھی اس کی دونی اور اس کے روغن کی مالش سے نفع ہوتا ہے، اور روغن بان کے ساتھ اس کی مالش و جمع ظہر یعنی پشت کے درد کو مفید ہے۔ خوشبو کے لحاظ سے مشک کے بعد عنبر کو تمام خوشبوؤں پر فوقیت حاصل ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں 30 برس تک پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا۔ ایک دن پچھڑ گیا اور دوسری صف میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ لوگوں نے جو مجھے دیکھا تو مجھے بڑی خجالت ہوئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ لوگ جو مجھے پہلی صف میں نماز پڑھتے دیکھا کرتے تھے، یہ بات مجھے بعید تھی۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اخلاص کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ
کہ مدح اور ذم دونوں برابر ہو جائے، نہ کسی کی تعریف سے خوشی نہ مذمت سے رنج۔ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بشارت ہے اس کے لیے جس کا ایک قدم بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھا ہو۔ نبیل بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے خیال سے عمل کا ترک کرنا اور ان کے خیال سے عمل کرنا دونوں شرک ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے پاک رکھے۔ عبداللہ عبدوی رحمۃ اللہ نے سورہ برات کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے حل کی نماز پڑھی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کوڑا لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نماز دہرا۔ اس نے نماز اطمینان سے دہرائی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بہتر ہے یا پہلی نماز؟ اس نے کہا کہ پہلی، اس لیے کہ وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی تھی اور یہ کوڑے کے خوف سے پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کھو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ پھر کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ فلاں جگہ پر ہے۔ آپ اس کی طرف جھپٹے، لیکن پھر لوٹ آئے اور کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ ابو طالب مکی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے جنت میں داخل کر دیا، اور یہ کہہ کر ایک آہ کھینچی۔ اس نے دریافت کیا کہ آہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے علیین میں بڑے بڑے محل دیکھے۔ جب میں نے محل میں جانے کا ارادہ کیا تو کہا گیا کہ اس شخص کو لوٹا دو۔ یہ محل اس کے لیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ کرنا ہو کر گزرے۔ یہ تو کسی چیز کے لیے فی سبیل اللہ کہتا تھا اور اس کے بعد پھر جاتا تھا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر گزرا کرتا تو ہم بھی اسے جانے دیتے۔ اس طرح ایک اور شخص سے خواب میں کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے جتنے کام اللہ تعالیٰ کے واسطے کیے تھے مجھے سب ملے، یہاں تک کہ میری ایک بلی مر گئی تھی۔ میں اس کے لیے اللہ سے ثواب کا امیدوار رہا تھا، نیکیوں کے پلے میں میں نے اسی کو بھی پایا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ میرا ایک گدھا بھی مر گیا تھا، وہ کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ جواب ملا تو نے اس کے لیے ثواب کی امید نہ کی تھی، اگر کی ہوتی تو وہ بھی ملتا۔ کسی صالحہ عورت کا حال منقول ہے کہ اس نے اپنا لڑکا اللہ کے واسطے دے دیا تھا۔ پھر ایک مدت بعد وہ اس کے پاس آیا اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا میں فلاں تمہارا لڑکا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کے واسطے تجھ کو دے چکی ہوں، میں تجھے کبھی نہ دیکھوں گی۔ پھر وہ لڑکا محبت خدا میں چلا گیا اور اس نے اسے کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جس کا نماز میں یا مسجد میں وضو ٹوٹ جائے اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنی ناک پر اپنا ہاتھ رکھ لے تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ ایک نکسیر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی مسجد یا نماز میں وضو ٹوٹ جائے اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنی ناک پر اپنا ہاتھ رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ اگرچہ ریاکاری معلوم ہوتی ہے لیکن مستحب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ پیر جائے۔ اسے ابن عمار نے ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو شرک سے بچو، اس لیے کہ وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، اور فرمایا کہ استغفار پڑھتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار رہو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔